ہم اپنے دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ دین کامل ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں تو اس سے پوچھیں تم اپنے دین کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، دین اسلام ایک کامل دین ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی ہے اور اس میں دنیا جہان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہر مسلمان کو یہ تقریر یاد ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارا دین کامل ہے۔ جب ہمارا دین کامل ہے تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دین کو دو چار چیزوں کے اندر محدود کر کے بقیہ دین سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہوا؟ نماز پڑھی، بعد نے تو دین کو اتنا سمجھا کہ سال کے بعد ایک نماز پڑھنی ہوتی، یہ دین اسلام ہے۔ یعنی پریکٹیکل میں بات کر رہا ہوں، اعتقاد نہیں ہوگا، پریکٹیکل یہ کہ دین اسلام کیا ہے کہ سال کے اندر عید کی نماز پڑھنی ہوتی، یہ دین اسلام، کیونکہ وہ اتنا ہی کرتا ہے۔ کس نے یہ سمجھا ہوا کہ نہیں وہ پورے سال کے اندر جتنے جمعے آتے ہیں نا وہ بھی دین کے اندر شامل ہیں، لہذا جمعے بھی سارے پڑھنے ہیں تو یہ ہمارا پورا دین ہو گیا، اس کا اتنا ہی دین۔ ایک آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ نماز بھی پوری پڑھنی، وہ نمازیں پوری پڑھتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں دین ہیں۔ تجارت کے اندر دین ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں، نوکری کے اندر دین ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں، فیملی معاملات کے اندر دین ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں۔ دین کا دائرہ اتنا تنگ نہیں کہ دین صرف چار عبادتوں کا نام ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین میں ہیں، یہ چیزیں دین میں ہیں، دین کی بنیادی چیزیں ہیں، لیکن صرف یہی دین نہیں، صرف یہی دین نہیں۔ جب ہم دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دین زندگی کے ہر پہلو کو اور ہر شعبے کو شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین کے اندر عقائد بھی ہیں، ہمارے دین کے اندر عبادات بھی ہیں، ہمارے دین کے اندر ہمارے معاملات بھی ہیں۔ ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہم جو نوکری کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے دین کے اندر ہے، اور ہمارے جو فیملی کے معاملات ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ہمارے ساتھ بس میں سفر کرنے والا ہے اس کے حقوق کیا ہیں، جو ہمارے ساتھ نوکری پہ کام کرنے والا ہے اس کے حقوق کیا ہیں، یہ تمام کے تمام حقوق بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اخلاقیات کو لے لیں، مسکرا کے بات کرنا، نرمی سے پیش آنا، ملنساری کا برتاؤ کرنا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، عفو و درگزر کرنا، غصہ پی لینا، مسلمان سے کینہ نہ رکھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کی تذلیل نہ کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، کسی کو برا بلا نہ کہنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کے عیوب تلاش نہ کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، اپنی زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھنا، اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو محفوظ رکھنا، اپنی آنکھوں کو بری نظر سے محفوظ رکھنا، اپنے قدموں کو برائی کی طرف جانے سے محفوظ رکھنا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، کسی کے گھر جانا ہے تو ایک مرتبہ دستک دے، دو مرتبہ دے، تین مرتبہ دے، اس کے بعد دستک نہ دے۔ کوئی پھل لے کر آئیں تو کچھ نہ کچھ حصہ پڑوسیوں کو دے دیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ غریبوں کی مدد کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے دین کے بنیادی فرائض میں داخل ہیں۔ وعدہ کرنا تو وعدہ پورا کرنا، بددیانتی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، ملاوٹ والا مال نہ بیچنا، سود کا کام نہ کرنا، رشوت نہ لینا نہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں بھی ہمارے دین کے اندر ہیں۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی برائی کا مرتکب اور ہمارے سمجھانے سے سمجھ جائے گا تو اسے سمجھانا ہماری ذمہ داری۔ اسلام نے ہر مسلمان کو مبلغ بھی بنایا، دین کا محافظ بھی بنایا، اور معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار بھی قرار دیا۔ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں جو شخص برائی دیکھے، اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، سمجھائے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں کم از کم اسے برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو اب ہم نمازیں پڑھ کے صرف یہ سمجھے کہ ہم نے پورے دین پہ عمل کر لیا، ایسا نہیں۔
ہم رمضان کے روزے رکھ کے یہ سمجھے کہ ہم نے دین کا ایک فریضہ پورا کر دیا اور ہم بری ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں۔ حج کر کے ہم نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا فارغ ہو گئے، نہیں۔ زکوٰۃ دے کے ہم نے سمجھا کہ بس کام پورا ہو گیا، نہیں۔ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، غریبوں کی اس کے علاوہ بھی مدد ہے۔ نمازوں کے اندر صرف فرائض نہیں ہے، اور نوافل بھی ہے، تہجد بھی ہے، اشراق چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے۔ اسی طرح پھر جو اخلاقیات کا معاملہ ہے، اخلاقیات کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید دنیا کے اندر جو سب سے نیچے جو قومیں ہیں اخلاقیات کے اندر، ان کے اندر مسلمان۔ بات کرنے کا ہمیں انداز نہیں، کس طرح بات کرنی۔ اپنے گھر کے اندر ہم گانے چلائیں یا نعتیں چلائیں، اتنی آواز میں چلائیں گے کہ پڑوسی پریشان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ جو دوسرے کی ایذا کا باعث بنے ان چیزوں کے بارے میں تو اتنی تاکید فرمائی، یہاں تک فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ کسی سے ملتے ہوئے مسکرانا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی سے مسکرا کے مل۔ اب اگر کسی سے ملتے ہوئے آدمی کا چہرہ ہی ایسا ہو کہ سامنے والا پریشان ہو جائے کہ یار غلطی ہوگی مل گئی اس سے، یہ جو مسکرانا ہے دنیا کے اندر کاروبار کے اوپر بڑی بڑی ریسرچ اور تحقیقات چلتی رہتی ہیں جو انگریز لوگ کرتے رہتے ہیں۔ کاروبار کی یا جو سیل مینی کرتے ہیں، پرچیز جو سیل کرتے ہیں، اس کا پہلا رول کسی بھی کتاب کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، لکھا ہوگا کہ کسٹمر کو سب سے پہلے مسکرا کے دیکھیں، سب سے پہلے مسکرا، اب اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی، کیا چیز ہے، کتنے کی ہے، کتنے کی نہیں ہے، کیسی ہے، یہ وہ ساری چیزیں بعد میں ہوگی۔ لیکن پہلا اصول پوری دنیا کے اندر معیشت میں اور سیلز کے اندر یہ ہے کہ اپنے کسٹمر کو مسکرا کے دیکھیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی کہ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ یہ اب ساری تحقیقات کر کے وہاں پہنچے ہیں اور ہمارے آقا نے تب فرما دیا۔ دنیا کے کچھ ایئرپورٹ کا میں نے سنا، وہ ایئرپورٹ بڑے بڑے مشہور ایئرپورٹ ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت اس ایئرپورٹ کے اوپر کوئی فلائٹ نہیں اتر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ایئرپورٹ جو ہیں وہ آبادیوں کے اندر ہیں۔ اب رات کو اگر فلائٹ آئے گی تو اس کا شور آپ کو پتہ ہی کتنا ہوتا ہے، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب خود بھی میں نے دیکھا اور جہاں پر میں نے پڑھا تو اس میں بھی بڑے اس کے قصیدے لکھے ہوئے کہ دیکھیں کتنا مینرز ہیں، لوگوں کی پریشانی سے لوگوں کو پریشانی سے کتنا وہ بچاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے سیرت کی ایک کتاب پڑھی تاریخ کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت مدینہ منورہ میں اونٹوں کے قافلوں کے داخل ہونے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ رات کے وقت اونٹوں کے قافلے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ رات کو لوگ سوئے ہوتے اور اونٹوں کے گلوں میں اور پاؤں کے اندر گھنٹیاں بندھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ رات کے وقت شہر میں داخل ہوں گے تو اس کے شور کی وجہ سے لوگوں کی نیند خراب ہوگی۔ تو وہ اصول کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کو دے دیا تھا، اب دنیا کے اندر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے دوسروں کا خیال کرنا۔ جہاں پر اکٹھے رہنے والے ہیں وہاں پر 50 حقوق ایک دوسرے سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی رات 11 بجے سونا چاہ رہا ہے، دوسرا 12 بجے تک لائٹ جلا کے بیٹھا ہوا۔ ایک آدمی سویا ہوا، دوسرا اس سے پہلے اٹھ کے اس نے لائٹ چلا دیا، دوسروں کی نیند خراب کر دی۔ یہ جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان تمام کا دائرہ وہی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہمارا دین جو ہے، ہمارے دین کے اندر مہمان نوازی، مہمان کے حقوق بیان کیے ہوئے، اور خود پھر مہمان کے بارے میں حقوق ہے۔ یعنی ایک تو ہے مہمان کی آؤ بھگت کرنا، اور ایک مہمان کو حکم ہے کہ میزبان کے گھر میں اتنا نہ ٹھہرے کہ وہ اس کی برائی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک حدیث ہمارے کا فرمایا گیا کہ مہمان کو چاہیے کہ کسی کے گھر میں اتنا نہ ٹھہرے کہ میزبان کو گناہ گار کرے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کیسے گناہ گار ہوگا؟ فرمایا اس طرح کہ اس کے گھر میں اتنا ٹھہرے گا کہ اس کے گھر والے اس کی غیبت کریں گے، یار جاتا ہی نہیں، آگے بیٹھ گیا، اٹھتا ہی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کسی مریض کی تیمارداری کرنے جاؤ تو اس کے پاس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر بیٹھنا اس کو پسند ہو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہاسپٹل کے اندر اب تو پورا کنبہ ہی پہنچا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے بیٹھے ہوئے وہاں پر مریض کی حالت خراب ہے، نہ وہ کروٹ لے سکے، نہ وہ کچھ اور کر سکے، نہ وہ بول سکے کہ وہ اٹھ کے چلے جاؤ، وہ سارے ناراض ہو کے چلے جائیں گے، اچھا بھی ہم تمہاری تیمارداری کرنے ہیں، تم نے ہمیں یہ بول دیا، جاؤ آئندہ ہم آئیں گے نہیں تمہارے پاس، مر بھی جاؤ گے تو نہیں آئیں گے۔
جب تک کہ ڈاکٹر آگے نہیں بول دے گا نا کہ بھائی صاحب چلے جاؤ آپ کی مہربانی ہے مریض کو پریشانی ہو رہی، تب تک جو ہے نا یہ ہماری قوم نہیں اٹھے گی۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ گھر کے اندر دستک دینے کے بارے میں فرمایا کہ 3 مرتبہ دیں، نہ جواب ملے تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائیں۔ کیوں بھئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اتنے اہم کام میں مصروف ہے، یا وہ سویا ہوا ہے، یا وہ واش روم میں ہے، یا وہ غسل کر رہا ہے، لیکن ہم تو 3 مرتبہ کے بعد اول تو دیتے ہی رہتے ہیں دستک، اور اس کے بعد اگر وہ نہ دروازہ کھولے تو پھر تو ہم ایسے ناراض ہو کے واپس جاتے کہ بس جی اب ختم، اب نہیں آنا ہم نے دوبارہ۔ اتنی دستک دی ہے یار، کوئی دروازہ ہی نہیں کھولا۔ موبائل ہمارے ہاں وہ مرض کی شکل اختیار کیا ہوگا۔ یہ دستک دینے پہ اگر ہمیں شریعت نے فرمایا کہ اتنی دستک نہ دو کہ جس سے دوسرا پریشان ہو جائے، ہو سکتا مصروف ہو، تو کیا موبائل کے اندر یہ نہیں ہو سکتا؟ موبائل کے اندر بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا۔ ایک آدمی مسجد میں ہے، یا وہ اپنی فیملی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا کسی پریشانی کے اندر ہے، یا کسی مصیبت میں ہے، یا کوئی اہم کام کر رہا ہے، اور یہاں پر اسے بیل پہ بیل دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا جہان کے اندر ان چھوٹی چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں تو جہاں پر بلڈنگوں کے اندر رہنے والے ہیں وہاں تو اللہ ہی حافظ، بلڈنگ کے اندر ایک آدمی نے جو ہے نا وہ اپنے چھت کے اوپر اس نے وہ لٹکانا ہے کہ پورا نیچے والے سارے پریشان۔ کسی کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر دیں وہ اوپر سے کچرا پھینک دے گا، پان کھانے والا تو پان کی پچکاری مار دے گا، آدمی گھر سے باہر صفائی کر کے نکلے گا، پتہ چلا کہ جناب گاڑی کی حالت خراب۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو گناہ اور ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی دیوار پہ جو مرضی لکھ دے، کسی نے اپنا جھنڈا گاڑنا ہے پارٹی کا، کیا مجال ہے کہ دوسرا کچھ بول سکے کہ نہیں بھائی ہمارے گھر پہ نہ گاڑا، گاڑنا ہی گاڑنا ہے، اسے جھنڈا لگا کے چھوڑے۔ تو جان و مال کا تحفظ، دوسرے کی جان مال عزت، 3 چیزیں وہ ہیں جن پر اس وقت پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جان مال عزت، 3 چیزوں کے تحفظ کے اوپر دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن اور جیسے حدود حرم۔ جیسے حدود حرم کی حرمت ہے کہ وہاں شکار نہیں کیا جاتا، وہاں جو ہے وہ سزاؤں کا نافذ نہیں کیا جاتا، اسی طرح مسلمان کی جان مال عزت کا تحفظ، کسی مسلمان کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی مسلمان کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی مسلمان کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ یہ وہ ہے جس کا فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو۔ یہ ہے جس کا فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو ہمارا اطاعت، ہماری اتباع اور ہمارے دین کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہ صرف چند عبادتوں میں نہیں ہے۔ عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ۔ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کا مطلب ہوتا ہے کنگال۔ فرمایا کنگال کون ہوتا ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، ورنہ تو کنگال وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا مفلس اور کنگال وہ ہوگا جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے روزے لے کر آئے گا، بڑی عبادتیں لے کر آئے گا، سارا کچھ ہوگا، لیکن کسی مسلمان کو برا کہا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے گا جس کو اس نے تنگ کیا ہوگا، اور اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی، ایک بھی نیکی اس کے پاس باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا مفلس اور کنگال یہ ہے۔ تو اب ساری عبادتوں کے ساتھ اگر معاملات کے اندر غفلت ہے، اگر دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں، اگر بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں، اگر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں، اگر رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نماز روزہ بھی اس کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا بیان کیا گیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت بڑی نیک ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی، صدقہ کرتی،
پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ دوسرے کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو نہیں ہیں، یعنی فرض تو کرتی ہے لیکن نوافل کی اتنی کثرت نہیں ہے، لیکن اس کے پڑوسیوں سے بڑے خوش ہیں، فرمایا جنت میں جائے گی، فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، عبادت بھی ہو اور اس کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی ہو اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو۔ یہ ہمارا وہ پورا دین ہے، یہ وہ اطاعت ہے اور یہ اتباع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تھی بھی اسی لیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم دین بنے، لوگ اس دین کو قبول کریں، اس دین کے اوپر عمل ہو، یہ سارے مقاصد۔ اب آپ غور فرمائیں، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اپنے مال، اپنے کاروبار اور اپنی جان کی قربانی اسی مقصد کے لیے دیتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والے صحابہ دین کی سر بلندی کے لیے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لینے والے دین کی سر بلندی کے لیے دنیا کے کونے کونے میں گئے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلے، اللہ کے محبوب کا دین پھیلے۔ ہمارے زمانے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اس کام کے لیے کہ ہم اپنی فیملی کے معاملات کے اندر مصروف ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں، ہم اگر اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو مقصد کیا؟ کاروبار، نوکری، تجارت، اپنے گھر بار کا نظام چلائیں۔ یہ برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، شریعت نے اجازت دی نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، شریعت کی حدود کے اندر دنیا کے جس مرضی کونے پر چلے جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، پہنانے کے لیے، اچھی رہائش کے لیے ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اللہ کے دین کے لیے بھی کبھی اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ہمارے ہاں پہلے تو غیر مسلموں کو تبلیغ کی جاتی تھی، اب تو مسلمانوں کا وہ حال ہے کہ شاید اگر سارے مسلمان مل کے اپنے مسلمانوں کو تبلیغ کریں تو بھی کم پڑ جائے۔ جو جہالت کی انتہا ہے، جو دین سے دوری ہے، جو لا علمی ہے، جو بے عملی ہے، جو گناہوں کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں، جو حال ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مصنف نے لکھا، مصنف کیا لکھتا ہے، کہنے لگا کہ بچپن کے اندر ہم یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پڑھنا اور 5 نمازیں پڑھنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پڑھنا اور 5 نمازیں پڑھنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، اور مردوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کے اپنے کاروبار پہ، اپنی نوکری پہ چلے جائیں اور شام کو کما کے واپس آ جائیں۔ کہنا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے گاؤں میں کبھی کسی مرد کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا، اپنے گاؤں میں کبھی کسی مرد کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا۔ عورتیں گھروں کے اندر قرآن کھول لیتی تھی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور وہی نمازیں پڑھتی تھی۔ صبح صبح انہوں نے اٹھ کے پہلے فجر کی نماز پڑھنی، پھر تلاوت کرنی، اس کے بعد پھر جو کھانا پکانا، ناشتہ تیار کرنا، اس میں لگ جانا۔ اب اس کے بعد مرد بہادر کو اٹھایا جائے گا، وہ اٹھے گا، نہ اسے نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ درود ہے، نہ دین کا، نہ دنیا کا، کچھ بھی نہیں۔ اب اس نے کھایا پیا، ڈکار مارا اور نکل گیا کاروبار کرنے، کمانے کے لیے۔ ہمارے پاکستان کے اندر کتنے ایسے گاؤں ہیں کہ جن کی مسجدیں 10-10 سال سے بند پڑی ہوئی، مسجد کھولنے والا کوئی نہیں، تالے لگے ہوئے، پورے گاؤں کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے۔ مسجدیں جو ہے وہ ویران، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم، اور دین کا کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی ہمیں معلومات ہے؟ ہم تجارت کرتے ہیں،
تجارت کے شرعی مسائل کتنوں کو آتے ہیں؟ ہم نوکری کرتے ہیں، نوکری کے شرعی مسائل کتنوں کو آتے ہیں؟ تو گویا ہم مسلمانوں میں حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے، اب تو مسلمانوں کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے دین کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا وقت دیں، کچھ نہ کچھ کوشش کریں، کچھ نہ کچھ محنت کریں، لوگوں کو کچھ تو دین سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیج رہا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اور ہم اس دین کے لیے کچھ بھی نہ کریں، ہم اس دین کے لیے اپنے روزانہ کے یا ہفتے کے اوقات میں سے تھوڑا سا ٹائم بھی نہ دے سکیں، نہ ہمارے پاس اجتماع میں آنے کے لیے ٹائم ہو، نہ ہمارے پاس نیکی کی دعوت کے لیے ٹائم ہو، نہ ہمارے پاس انفرادی کوشش کے لیے ٹائم ہو، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے ٹائم ہو، نہ ہماری زبانوں پر کو دین کی بات آئے، بس جو بھیڑ چال کی زندگی گزر رہی ہے وہ گزرتی رہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، جب ہر مسلمان مبلغ ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے اور جہاں جہاں اسے اختیار ہے وہاں کوئی نہ کوئی دین کی بات پہنچاتا رہے۔ گھر میں ہے تو بیوی بچوں کو، آفس میں کام کرتا ہے تو جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو، پڑوس ہیں تو پڑوسیوں کو، اور جہاں پر کوئی افسر ہے تو اپنے ماتحتوں کو، سفر کر کے جا سکتا ہے تو دوسروں کو، جہاں پر بھی اس کا بس چلے دین کی 2 باتیں 4 باتیں 5 باتیں جتنا وہ سیکھتا ہے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے۔ ورنہ یقین کیجئے جتنی جہالت اس وقت آ چکی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ کسی نے کسی کو سمجھایا نہیں، ماں باپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھایا، پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دین کی بات نہیں بتائی، افسر نے اپنے نوکروں کو دین کی بات نہیں بتائی، ایک جگہ کام کرنے والوں نے دوسرے کو دین کی بات نہیں بتائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہالت بڑھتے 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 اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو قل هو اللہ شریف پڑھنی نہیں آتی، اب ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو آیت الکرسی نہیں آتی، اب ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو 3 کلمے نہیں آتے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اب ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو نمازوں کے فرض یاد نہیں، ان کو یہ نہیں پتا غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، ان کو یہ نہیں پتا وضو کے اندر کتنے فرض ہیں۔ لیکن کبھی اس پر غور کیا کہ یہ حالت پیدا کیوں ہوئی، اس حالت تک پہنچے کیوں ہیں؟ اس حالت تک پہنچنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوتا، اگر پڑوسی نے اپنے پڑوسی مسلمان کی فکر کی ہوتی، اگر افسروں نے اپنے نوکروں کے بارے میں غور کیا ہوتا، اگر جہاں ہم نوکری کرتے ہیں اپنے ساتھ والوں کو دین کی باتیں بتائی ہوتی، اگر ہمارا مسجدوں کی طرف رخ ہوتا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجا ہوتا، اگر ہم خود مسجد میں جانے والے ہوتے، اگر ہمارے اندر آخرت کی فکر ہوتی تو یہ دن کبھی نہ آتا۔ اور اگر یہ روش جاری رہی تو ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلا کلمہ آتا ہے دوسرا نہیں آتا، دوسرا آتا ہے تیسرا نہیں آتا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا جب یہ وقت بھی آ جائے گا کہ لوگوں کو پہلا کلمہ بھی نہیں آئے گا، یہ وقت بھی آئے گا لوگوں کو پہلا کلمہ نہیں آئے گا۔ جب پوری زندگی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن پاک میں پارے کتنے ہیں۔ جب پوری زندگی قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو وہ وقت آئے گا جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن پاک میں سورتیں کتنی، قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام کیا ہے، قرآن پاک کی آخری سورت کیا ہے، قل هو اللہ شریف کیا ہے۔ قل هو اللہ تو اب بھی لوگوں کو نہیں آتی، یہاں تک تو حالت پہنچ گئی۔ اب اگر دین کی فکر دل میں پیدا کر کے، نیکی کی دعوت کی فکر دل میں پیدا کر کے، اور اس حق کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر حق ہے کہ امتی ان کے دین کے سچے مبلغ بن جائیں، ان کے دین کو پھیلانے والے بن جائیں، اس دین کو دنیا کے کنارے کنارے تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اگر آج اس حق کو سمجھ لیا گیا تو انشاءاللہ دین پھیلتا جائے گا۔ اپنے بیوی بچوں کو وقت دے دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو وقت دے دیتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے وقت ہے، اور ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور دین کا کام تو اتنا آسان ہے، اگر اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، بچوں سے ہم اسکول کا پوچھتے ہیں، بیٹا اسکول میں کیا پڑھا آج کیا پڑھایا استاد نے، استانی نے کیا پڑھایا، اچھا یہ سبق تھا، اچھا مجھے سناؤ۔ اسی کے ساتھ اگر ہم ان سے یہ بھی سننا شروع کر دیں، بیٹا پہلا کلمہ سنا، بیٹا کھانے سے پہلے کی دعا سنانا، کھانے کے بعد کی دعا سنا، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنا، یہ سنت کیسے ہے، یہ کیسے کرتے ہیں،
اچھا سورہ اخلاص آتی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، یہ چند ایک باتیں ہیں جو ہم اپنے گھر کے اندر شروع کر دیں تو ہمارے گھر کا پورا ماحول تبدیل ہو جائے۔ میں ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا مدنی قافلے میں، تو جاتے ہوئے میں آگے آگے چل رہا تھا، وہ جو اس میں وہ گزرتے ہیں، وہ راستے میں سے گزر کے جہاز میں جاتے ہیں، اس میں گزر رہا تو پیچھے ایک چھوٹی سی کو بچی تھی، اس کی آواز آ رہی تھی، کبھی وہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا شروع کر دے، کبھی وہ نماز سنانا شروع کر دے، کبھی وہ کوئی پڑھنا شروع کر دے، یعنی جتنی ہماری یہ سنت آداب، سوتے وقت کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، وہ ساری پڑھ رہی۔ وہ رش تھا تو میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ حالات بھی اسی طرح کے ہوتے کہ نظر جھکا کے چلنا پڑتا ہے۔ جب پلین کے اندر بیٹھنے لگے نا تو وہ فیملی جو ہے میرے پاس سے گزری۔ جب فیملی پاس سے گزری تو میں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ تھے، جو فیملی کے افراد تھے، وہ کوئی اتنے مذہبی نہیں تھے، کوئی اتنے مذہبی نہیں تھے، یعنی داڑھی نہیں تھی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن اپنے بچوں کو چونکہ انہوں نے دین کی باتیں سکھائی تھیں، اس لیے وہ 2 سال کی بچی تھی تو ساری چیزیں پڑھ رہی تھی، 2 سال کی بچی ساری چیزیں پڑھ رہی۔ تو اب ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں سکھانے کے اندر کیا پہاڑ توڑنے پڑیں گے؟ یہی حال ہمارے کولیگز کے ساتھ ہے۔ ہم جہاں پر آفس میں کام کرتے ہیں، دوپہر کو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اکٹھے، شام میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اکٹھے، کھانا کھانے سے پہلے اگر بلند آواز سے کھانے کی دعا پڑھ لی جائے، بقیہ کو دہرا دی جائے تو کیا جائے گا؟ لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ دین کا ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں تک منتقل کر دیا، دین کی کچھ باتیں ہم نے دوسروں تک منتقل کر دی۔ اسی طرح سونے سے پہلے چھوٹی سی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اگر ایک کمرے کے اندر 8 لڑکے رہ رہے ہیں، 6 لڑکے، 4 لڑکے رہتے ہیں، یا فیملی کے ساتھ آدمی رہ رہا ہے، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، 1 دن پڑھے گا، 2 دن پڑھے گا، 3 دن پڑھے گا، 10 دن کے بعد دوسروں کو بھی یاد ہو جائے گا، 10 دن کے بعد دوسروں کو بھی یاد ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے عمل سے کیا ہوا کہ ہم نے اپنے دین کا ایک حصہ اس تک منتقل کر دیا۔ اسی طرح صبح اٹھتے ساتھ ہی، دعا پڑھتے ساتھ ہی، اگر دعا لمبی لگتی ہے تو کم از کم کلمہ طیبہ، کہ سوتے وقت آخری کلام اور اٹھنے کے بعد پہلا کلام کلمہ طیبہ بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ، ہمارے ساتھ والے، کیونکہ اس کو برا تو نہیں کہے گا، اگر ہمارے ساتھ رہنے والے مسلمان ہیں اس کو برا کوئی نہیں کہے گا۔ ہم جب پڑھیں گے تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے دن، ہفتے، 1.5 ہفتے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم سے پہلے وہ اٹھے گا اور وہ بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگوں تک دین کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ دوستوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھ کے اگر ہم 1 گھنٹہ کو دوسری باتیں کرتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے ہم کو اپنی دین کی، آخرت کی، کوئی اللہ رسول کی بات بھی کرنا، تو یوں تھوڑا کر کے شروع کریں، تھوڑا کر کے شروع کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے آفس میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پر، ہر جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولنا شروع ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ پھر اب اس کے بعد پھر آگے پراپر طریقہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ تھا نا روٹین کے اندر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اس کے اندر جو ہے وہ دین کے مبلغ بنے۔ اب اس کے بعد دعوت اسلامی کا جیسے اجتماع ہوتا ہے، اب ہفتے کے بعد 1 مرتبہ اجتماع ہوتا ہے، اس میں آگے مہینے کے بعد جو ہے وہ 1 مرتبہ قافلے میں جاتے ہیں، یا جہاں پر کم از کم 26 گھنٹے کی ترکیب ہے، جمعے کو چھٹیاں، ہم فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، جا کے بیٹھ گئے، دین سنا، دین سنایا، دین سیکھا، دین سکھایا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، سنتیں سیکھی، سنتیں سکھائیں۔ تو اب ہمارا باقاعدہ ایک شعر ہو جائے گا دین کی خدمت کے اندر اور نیکی کی دعوت کے اندر۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہم اپنے دین کی خدمت، اپنے کاموں کو چھوڑے بغیر کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، جو وہ کرے وہ اتنا بڑا سعادت مند۔ لیکن کم از کم اپنی روٹین لائف کے اندر اور اپنی نارمل جو زندگی ہے اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ تو اپنے دین کو پھیلانے والے بنے، کچھ نہ کچھ تو اپنے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ تو لہذا اسلامی بھائی جو ہے وہ اس کی نیت فرمائے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر دین کے مبلغ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔